وضو کے مکروہات وضو سے متعلق مسائل۔ جب تک مجبوری نہ ہو خود اپنے ہاتھ سے وضو کرے، کسی اور سے پانی نہ ڈلوائے۔ وضو کے دوران بلا ضرورت دنیا کی باتیں نہ کرے۔ ضرورت کی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ پانی کتنا ہی زیادہ ہو، جیسے کوئی دریا کے کنارے پر ہو، پھر بھی پانی ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کرے، اور نہ پانی استعمال کرنے میں اتنی کمی کرے کہ اعضاء اچھی طرح نہ دھل سکیں۔ کسی عضو کو 3 مرتبہ سے زیادہ نہ دھوئے، البتہ اگر کوئی جگہ خشک رہ گئی ہو تو دھونا ضروری ہے۔ چہرہ دھوتے وقت پانی کا چھینٹا زور سے نہ مارے، نہ پھنکار کر چھینٹ اڑائے۔ چہرہ دھوتے ہوئے منہ اور آنکھیں بہت زور سے بند نہ کرے۔ جب ایک دفعہ وضو کر لیا اور وہ ابھی تک ٹوٹا نہیں، تو جب تک اس وضو سے کوئی عبادت نہ کر لے، اس وقت تک دوسرا وضو کرنا مکروہ اور منع ہے۔ چنانچہ اگر نہاتے وقت کسی نے وضو کیا ہے تو اسی وضو سے نماز پڑھنا چاہیے۔ اس وضو کے ہوتے ہوئے دوسرا وضو نہ کرے۔ ہاں، اگر کم از کم 2 رکعت نماز اس وضو سے پڑھ چکا ہو تو دوسرا وضو کرنے میں حرج نہیں، بلکہ ثواب ہے۔ اضافہ: مسواک کی جگہ ٹوتھ پیسٹ اور برش کا استعمال۔ مسواک کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک یہ کہ وہ عبادت اور رسول اللہ کی سنت ہے۔ اس حیثیت سے عین اسی طرح کو اختیار کرنا ضروری ہے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اختیار فرمایا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک میں جو طریقہ منقول ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکڑی استعمال فرمایا کرتے تھے۔ لکڑی موجود نہ ہونے کی صورت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انگلی پر اکتفا کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح جن کے دانت نہ ہوں انہیں بھی یہی حکم دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسواک کی سنت اور عبادت اسی وقت ادا ہو سکتی ہے جب لکڑی یا انگلی سے دانت ملے جائیں۔ مسواک کی دوسری حیثیت ایک عام انسانی عادت کی ہے کہ مسواک کا مقصد دانتوں کی صفائی اور بدبو کا ازالہ ہے۔ اس لحاظ سے ٹوتھ پیسٹ اور برش کا استعمال بھی کافی ہے۔ اخبار میں لکھی ہوئی آیات کو بلا وضو چھونا۔ جس جگہ قرآن کی آیت لکھی ہو صرف اس جگہ کو بلا وضو ہاتھ لگانا منع ہے، دوسری جگہ کو ہاتھ لگانا جائز ہے۔ یہ احسن الفتاوی اور 18 نمبر جلد اور 2 نمبر صفحہ پر موجود ہے۔ وضو اور غسل میں مصنوعی اعضاء کا حکم۔ مصنوعی اعضاء اور دانت وغیرہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو مستقل طور پر لگا دیے جائیں اور پھر انہیں آسانی سے نکالا نہ جا سکے، دوسرے وہ جو بنائے ہی اس طرح جاتے ہیں کہ حسب ضرورت ان کا استعمال کیا جائے اور پھر ان کو نکالا جائے۔ پہلی صورت میں یہ اعضاء اور دانت وغیرہ اصل کا درجہ رکھتے ہیں، اس لیے ان کا حکم اصلی اعضاء اور اصل دانتوں ہی کا ہوگا۔ وضو اور غسل میں ان تک پانی پہنچانا ضروری ہوگا۔ ان اعضاء اور دانتوں کو نکال کر ان کے نیچے پانی پہنچانا ضروری نہیں۔ دوسری صورت میں ان کی حیثیت ایک زائد چیز کی ہوگی، یعنی اگر انسان کے دانت اگر وقتی طور پر لگائے جاتے ہیں کھانے کے وقت، تو وضو کرتے وقت بھی ان کو اتارنا ضروری ہے۔ دوسری صورت میں ان کی حیثیت ایک زائد چیز کی ہوگی، یعنی وضو اور غسل اسی وقت درست ہوگا جب ان کو نکال کر اصل جسم تک پانی پہنچائے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو وضو اور غسل درست نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا وضو اور غسل کرنے والے اپنے ان اعضاء کو
جو مستقل طور پر نہیں لگے ہوئے ان کو اتاریں اور پھر وضو کریں۔